ذروں کو خورشید کیا، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دعوت کے ترتیبی اصولوں کے تعلق سے قرآن مجید نے جو بات کہی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجیے حکمت کے ساتھ، بہترین نصیحتوں سے، اور اگر کبھی بحث و مباحثے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس میں ایسا پہلو اختیار کیجیے جو نرمی والا ہو، بہتر ہو، اور جس کی بنیاد کے پر سامنے والا مجبور ہو جائے ماننے کے لیے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف، یعنی دعوت کا وہی عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا جس میں رب کا راستہ پایا جاتا ہے، یعنی جو نبی کی سنت کے مطابق ہے۔ اگر نبی کی سنت سے ہٹ کر ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا تو نتیجہ کبھی بہتر نہیں نکلے گا۔ جہاں جہاں سے رب کا نام ہٹایا جاتا ہے وہاں وہاں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور وہ چیزیں اللہ رب العالمین کی رضا کے بجائے لوگوں کی خوشنودی یا دنیاوی اغراض و مقاصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو نبی کی دعوت کو ترک کر کے عقیدہ توحید کو اہمیت نہیں دیتے، یا عقیدہ توحید کے پر بات ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ دیگر مسائل کے پر بات چیت کرتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے ان لوگوں نے اہمیت دعوت توحید کو دی، وہاں سے شروعات ہوئی اور اس کے بعد دیگر چیزیں تھیں۔ میں یہاں ضمناً ایک بات آپ کے سامنے واقعاتی شکل میں رکھ دیتا ہوں کہ اگر اللہ کا نام ہٹا دیا جائے تو پھر انسان انسانیت کے دائرے میں آئے، اور وہاں پر جو جذبہ ہونا چاہیے وہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ آدمی کی نگاہیں صرف دنیا کی حد تک ہوتی ہے، اب وہ آدمی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ سامنے والے کے پر کیا بیت رہا ہے، یا جسے ہم یوں کہیں ایثار، ہمدردی، غمگساری، اخوت اور بھائی چارے کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اصحاب کرام جنہوں نے رب العالمین کے پیغام کو قبول کیا، اس کے دین، اس کے راستے کے پر چلے، ان لوگوں کے ہاں مزاج بڑا عجیب و غریب تھا، اور قرآن مجید کی آیت ان لوگوں کے تعلق سے نازل ہوا کرتی تھی، جیسا کہ مشہور آیت ہے سورہ حشر کی، کہ اللہ رب العالمین نے ایک صحابی کے واقعے کو، جیسا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، مہمان ہوا، اس مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی طرف آدمی بھیجے کہ اگر کسی کے ہاں کچھ ہے تو اس مہمان کی مہمان نوازی اچھے طریقے سے کی جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں بیک وقت تھی، ازواج مطہرات تھیں، 9 کے 9 گھروں کے پر جب یہ نبی کا پیغام لے کر جاتا ہے تو وہاں سے ایک ہی میسج آتا ہے اور ایک ہی جواب آتا ہے کہ ہمارے گھر میں سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو اس مہمان کو اپنے گھر لے کر جائے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کا رسول یہ ذمہ داری میرے حوالے کیجیے۔ چنانچہ وہ گئے اور جانے کے بعد گھر میں پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ کھانا صرف اتنا ہے کہ ایک آدمی کھا سکتا ہے۔ یہ عالم تھا ان لوگوں کے ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ بچوں کو بہلا فسلا کر سلا دیا جائے تاکہ مہمان اچھے طریقے سے کھا لے، اور رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر میں اپنے ہاتھوں کو روک لوں۔ ہوا بھی ویسے ہی، اور یہ مہمان بڑی ہی بہترین طریقے سے کھانا کھانے کے بعد رات کو سو گیا، اور یہ پورے گھر والے اس مہمان کو کھانا کھلانے کے بعد رات بھر بھوکے سوتے رہے۔ اللہ رب العالمین کو ان کی ادا بہت پسند آئی، چنانچہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ یہ اپنی ذات کے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ اس کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں، اور جو اپنے نفسوں کی خواہش سے اور اس کی ذاتی سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ یعنی آدمی کی کامیابی کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ وہ اپنے نفسوں کے پر دوسروں کو ترجیح دینا سیکھے، اپنی خواہش کے پر دوسروں کو اہمیت دے، اپنی بھوک اور اپنی ضرورت کے پر دوسرے مسلمان یا جو بھی ضرورت مند مل جاتا ہے اس کو اہمیت دی جائے۔ اب یہ انسانیت کا جذبہ بیدار کرے گا کون؟
انسانیت کے ناطے کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کا پیغام دے گا کون ان جذبوں کے بارے میں اہمیت دے گا؟ یہی تو اسلام کی خاصیت ہے کہ یہ اپنی بھوک کے پر دوسروں کو ترجیح دینا سکھاتا ہے، ایثار کا، ہمدردی کا پیغام دیتا ہے۔ یہی چیز ہے رب العالمین سے جڑے رہنے کے نتیجے میں نکلنے والے پیغام کے اندر۔ تو یہ واقعہ میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ ہمارے سامنے اسلام کی حقانیت اور رب سے جڑے رہنے معاملات کی سچائی نمایاں ہو جائے کہ جہاں جہاں رب العالمین کی ذات کو جوڑ دیا جاتا ہے، رب کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے، وہاں پر انسان انسانیت کے دائرے میں آ جاتا ہے، اور جہاں پر یہ چیز نکل جاتی ہے وہاں پر آدمی صرف انسان رہتا ہے، انسانیت اس کے اندر نہیں رہ جاتی ہے۔ تو یہی معاملہ زندگی کے دیگر معاملات میں ہوگا۔ دعوت و تبلیغ کے معاملے میں جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، ادعو الی سبیل ربک، کہ تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، اس میں مقصد یہی ہے کہ منہج کے معاملے میں، دعوت کے ترتیب اور اصولوں اور قانون کے معاملے میں کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ ہر جگہ کے پر منہج نبوی کو، انبیاء کرام کے منہج کو فالو کیا جائے گا۔ جو بھی اسے مس کرے گا، چھوڑے گا اور اس منہج سے ہٹ کر دعوت کا کام کرنے کی کوشش کرے گا، وہ دعوت کبھی بھی للہیت اور رب سے جوڑنے والی نہیں ہوگی، بلکہ اس دعوت کے نتائج ہمیشہ بھیانک نکلنے والے ہیں، اور وہاں پر آدمی رب تک نہیں پہنچے گا اور نہ ہی انسانیت کے دائرے میں آئے گا۔ دعوت کے تعلق سے دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے اور ایک حکم دیا، اور اس میں نبی کے اپنے طریقے کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ سورہ یوسف کے اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ کہیں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی طرف نہیں لوگوں کو دعوت دی، اور یہی مسئلہ ہے کہ جن لوگوں نے منہج نبوی کو ترک کیا ان لوگوں نے شخصیات کی طرف دعوت دینا شروع کی۔ یہاں نبی کا معاملہ یہ ہے کہ نبی اپنی ذات کی طرف نہیں بلکہ اپنے رب کے راستے کی طرف، رب کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس اہمیت اور اس حقیقت کو سمجھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہماری دعوت اور ہماری تبلیغ کا نشانہ کوئی شخصیت، کوئی ذات نہیں ہونا چاہیے۔ کسی شخصیت کا، کسی ذات کا بنایا ہوا منہج ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ کوئی سسٹم، کوئی نظام جو اللہ رب العالمین نے نبی کو عطا کیا اس سے ہٹا ہوا ہے، وہ ہماری نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ ہماری نگاہ میں اہمیت ہے اور کسی چیز کو عظمت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے اور ہمارے لیے قابل عمل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت ہے۔ اس سے ہٹ کر دعوت کے یا دنیا کے کسی بھی معاملے کے اندر کوئی بھی کام کیا جائے وہ کبھی بھی اثر پذیر نہیں ہوگا اور نہ ہی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، نہ اس کے اثرات دیر پا ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں دعوت کے تعلق سے اہم بات بتا دی گئی، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے اور میں اس راستے پر اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں کسی اور کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، میرا نشانہ، میرا ٹارگٹ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ہر جگہ کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ذہن و دماغ کو اللہ کی طرف موڑ دیا۔ مثلا مسلم کی ایک روایت ہے، جب ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں خدمت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ مانگو، تمہیں کیا ضرورت ہے، تمہیں کیا چاہیے۔ اب جب اس صحابی نے جب یہ بات سنی تو بہت ہی خوش ہوئے کہ چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے عالم میں مجھے مانگنے کا حکم دے رہے ہیں، مانگو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اللہ رب العالمین مجھے جنت میں مقام دے، جگہ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھ سے مانگ لیا ہے کافی ہے، بلکہ ان کے اس خواہش کے جذبے کو اللہ رب العالمین کی طرف موڑ دیا کہ میں تمہیں نہیں دوں گا، میں تو ذریعہ ہوں، بلکہ تمہیں اپنے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، ایک کام کرنا یہ ہوگا کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے ہوں گے، یعنی عبادت، تب تمہیں یہ مقام ملنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کبھی بھی کسی بھی ذات کو اپنی طرف نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف موڑا، ہر چیز کو اللہ کا محتاج بنایا، کسی کا رخ اپنی طرف نہیں موڑا۔ یہی دعوت کا بڑا ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ ابھی وقت ہو چکا ہے ایک وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے ان اہم باتوں کو لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگاروں
کو پھول بنایا. خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی. خوشگوار زندگی کے اصول جانیے. شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. ہر نشانی ظاہر ہوگی. پوری دنیا کے اندر حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، تو یہ ہمیں کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دراصل حالات کی یہ تبدیلی اشارہ ہے قیامت قریب ہے. ہر علامت سامنے آئے گی. قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ بھیانک واقعات ہیں جو آخری زمانوں میں رونما ہوں گے. قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے ہر منگل رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. انگاروں کو پھول بنایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، بات اس تعلق سے جاری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی انداز، دعوتی منہج، طریقہ کار کیا ہے، اور اس تعلق سے قرآن مجید نے سورہ یوسف کے اخیر میں بیان فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، کہ کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں. علی بصیرۃ، بصیرت، ٹھوس یقین اور علم کی بنیاد کے پر. انا ومن اتبعنی، یہ میرا اور جو بھی میری اتباع کرے گا، میرے راستے کے اوپر چلے گا، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے. اور اللہ رب العالمین ہر قسم کو عیوب سے پاک ہے. میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اس آیت کے تعلق سے میں نے اس سے قبل کہا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا. یہ بات تو بالکل نمایاں ہو چکی ہے کہ ہماری دعوت کا نشانہ اور ٹارگٹ اللہ رب العالمین کی ذات ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی کے اندر ساری چیزوں کو اللہ کی ذات کی طرف ہی موڑ دیا. کسی بھی عمل کو اپنی جانب نہیں بلکہ رب العالمین کی طرف منسوب کیا. اب یہاں پر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا ایک اہم اصول بتایا جو اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے. علی بصیرۃ، بصیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹھوس یقین، اچھے تجربات کی بنیاد کے پر میں دعوت دیتا ہوں. اب یہاں یہ بات بالکل طے ہے کہ اگر کوئی آدمی جو کہ 10ویں کے اندر فیل ہو چکا ہو، 10ویں کلاس کے اندر جسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہو، اگر اسے ایم اے کے اندر ٹیچر بنا کر بھیج دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس آدمی کو ایم اے کلاس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، نہ ہی اس نے اس کلاس کے اندر علم حاصل کیا ہے، وہ کیسے اس کلاس کے بچوں کو، اسٹوڈنٹ کو پڑھا سکتا ہے؟ یہی معاملہ دعوت و تبلیغ کے معاملے کے اندر ہے کہ اگر ایک آدمی کو دین کا، قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، وہ کیسے لوگوں کو دین کی باتیں سکھائے گا؟ وہ کیسے لوگوں کو دین کی اساسیات، بنیاد، عقائد اور عبادات کے طریقے سکھائے گا؟ پہلے اسے خود سیکھنا چاہیے، دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، قرآن و حدیث کے بارے میں مکمل یقین ہونا چاہیے، اچھا علم ہونا چاہیے، اس کے بعد اسے دعوت کا کام کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ کے پر بصیرت کا حکم دیا، ٹھوس یقین اور بہترین چیزوں کے ذریعے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم بات یہ بھی بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، جیسا کہ بخاری کی روایت میں بلغوا عنی ولو آیا، کہ تم میری ایک حدیث کے بارے میں بھی اگر علم رکھتے ہو اسے پہنچاؤ. لیکن آپ نے یہاں پر یہ کہہ دیا بلغوا عنی، میرے حوالے سے، یعنی جو چیزیں تمہیں میرے حوالے، میرے ریفرنس کے ذریعے معلوم ہو، تمہارے علم میں آئے، ان چیزوں کو تمہیں پہنچانا ہے.
یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی باتیں لے جا کر لوگوں کو پہنچا دیا جائے، اپنی طرف سے دعوت کے اصولوں کو، دعوت کی ترتیب کو مرتب کر دیا جائے، اپنے طریقے سے دعوت کے لیے اصول بنائے جائے، قوانین بنائے جائے، طریقہ متعین کیا جائے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اپنی طرف سے اصول طے کرنے والے؟ جب ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے تو ہر معاملے میں نبی کی دعوت اور نبی کے طریقہ کار کو ہی اہمیت دی جائے گی اور نبی کی سنت کو ہی فالو کیا جائے گا۔ نبی کے طریقے سے ہٹنے کا نتیجہ سوائے ہلاکت کے اور سوائے بربادی کے اور اختلاف و انتشار کے کوئی اور سامان پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں دعوت کے تعلق سے کچھ اور اہم باتیں ہیں جو آپ کے سامنے نقل کر دو، اس لیے کہ دعوت کے پیش کرتے وقت آدمی کے انداز میں بھی نرمی ہونا چاہیے اور انداز ایسا ہونا چاہیے جو سامنے والے کو اس کی بات کے سننے کے پر آمادہ کر سکے۔ ذرا آپ غور کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان دونوں کو فرعون کے دربار میں دعوت کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کو سمجھانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، جو کہ تفسیر ابن کثیر کی روایت کے مطابق 70,000 بنی اسرائیل کے بچوں کا قاتل تھا۔ اب اس کے سامنے دعوت کا کام انجام دینا ہے تو کیسے کیا جائے گا؟ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ ہتھیار اٹھاؤ اور جا کر اسے شوٹ کر دو یا اس کے خلاف بغاوت کی جائے یا اس کے خلاف فوج جمع کی جائے۔ قرآن مجید نے حکم نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ تم دونوں کو فرعون کے پاس جانا ہے جو کہ سرکشی کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے اور ملک مصر کے اندر بہت ہی سخت و قسموں کے قانون کو نافذ کر کے لوگوں کی جان اور ان کے مال کو تباہ برباد کر رہا ہے۔ جانے کے بعد تمہیں کیسے بات کرنا ہے؟ دعوت کے اندر ایک بات بڑی اہم ہوتی ہے کہ دعوت میں انداز سمجھانے کا ہونا چاہیے، چڑھانے کا نہیں، یا نہ ہی چیلنج کا انداز ہو، بلکہ سمجھانے کا، اپنی بات کو بہترین طریقے سے رکھنے کا۔ اور یہاں بہت سارے داعیوں کے اندر جو خامیاں ہیں وہ یہی ہیں کہ دعوت میں یہ اپنے مد مقابل کو، اپنے فریق مخالف کو چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو بچوں والا کھیل ہے کہ کوئی بچہ آپ کو چڑھا رہا ہے، آپ اس کو چڑھا دیجئے۔ یہ طریقہ قرآن مجید ہم کو نہیں بتاتا ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ہمیں چیز نظر آتی ہے۔ قرآن مجید نے ان کو کہا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، وہاں جانے کے بعد گرچہ وہ بڑا ظالم ہے، سرکش ہے اور باغی ہے، وہاں جانے کے بعد اس سے نرم بات کرنا، نرم انداز میں، حکمت برے لہجے میں اس سے بات کرنا۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، بہت ہی نرم اور میٹھے انداز میں، سمجھانے کے انداز میں بات چیت کرنا۔ کیوں؟ امید ہے لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، امید ہے کہ وہ نصیحت پکڑے اور اللہ کے عذاب سے ڈر جائے۔ یہ ہے ایک داعی کا انداز تکلم، انداز خطاب، کسی سے بات چیت کرنے کا طریقہ، اور یہی چیز دعوت کے ہر مرحلے کے اندر استعمال کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک عمل بڑا عجیب و غریب آپ کو لگے گا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ خیبر کا موقع تھا اور خیبر فتح کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کرنے کے لیے دشمن کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہے ہیں۔ اب بتائیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بات کہنا چاہیے تھا کہ دشمن کے پر کیسے پل پڑنا ہے، کیسے اس کا خاتمہ کرنا ہے، کیسے دفاع کرنا ہے؟ نہیں، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم اے علی، اگر تمہارے ذریعے اللہ کسی ایک بندے کو بھی ہدایت دے دیتا ہے، ہدایت کے راستے کے پر لا کھڑا کرتا ہے، تو یہ عرب کی سب سے بڑی دولت، سرخ اونٹ، لال قسم کے اونٹ جو پائے جاتے تھے، یہ عرب کی بہترین دولت شمار کیے جاتے تھے اور بہترین پراپرٹی میں ان چیزوں کو مانا جاتا تھا۔ کہا کہ اس دولت سے بھی بہتر ہے کہ اللہ تمہارے ذریعے کسی کو ہدایت دے دے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز خطاب اور انداز دعوت، کہ ایسے موقع پر جہاں دشمن سامنے کھڑا ہے، اپنے سپہ سالار کو روانہ کر رہے، تو اسے یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہیں جا کر سخت ترین انداز میں حملہ کرنا ہے، دشمن کا صفایا کرنا ہے، بلکہ نبی کا کام یہ تھا کہ کیسے اللہ کے بندے دوبارہ اللہ رب العالمین کی بندگی کی طرف مائل ہو جائے، ہر لمحہ اسی بات کی فکر کیا کرتے تھے۔ دعوت کے میدان میں کچھ اہم چیزیں بڑی ضروری ہیں اور اس کا خیال بھی کرنا چاہیے، ورنہ دعوت یہ لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے بجائے اسلام سے متنفر کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔
اس لیے کہ پتہ نہیں کیسے کیسے افراد آپ تک پہنچ سکتے ہیں، کس انداز میں، کس مزاج کے ساتھ، کس حالت میں۔ اسی تعلق سے میں ایک اہم حدیث آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، جسے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطہارہ میں نقل کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دیہاتی آدمی، اعرابی آدمی آیا، فقام یبول فی المسجد، اور اسے پیشاب لگی تو مسجد نبی کے اندر ہی کھڑا ہو کر پیشاب کرنے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے اصحاب کرام نے اس کو کہا مہ مہ، اسے ڈانٹنا شروع کر دیا اس انداز میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسرموہ دعوہ، کہ تم اسے ڈانٹو مت بلکہ اسے چھوڑ دو، یہاں تک کہ جب اس نے پیشاب کر لیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، کہ مسجدیں اس طرح گندگی پھیلانے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے نہیں ہوا کرتی ہیں، بلکہ انما هي لذکر اللہ تعالی، کہ یہ اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بنائی گئی ہیں، یہاں پر یہ سارے کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں اس حدیث کے اندر کہ اصحاب کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نبی کے ہوتے ہوئے اپنی طرف سے انہوں نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دعوت کا کام یہ علماء کی رہنمائی میں ہونا چاہیے، تاکہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو سدھارا جا سکے۔ یہ بات اپنی جگہ کے پر صحیح تھی کہ وہ مسجد نبی کے اندر پیشاب کر رہا ہے، اس کو ڈانٹ دیا جائے، کوئی بھی یہی کام کرتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے پہلو کو مد نظر رکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اصحاب اکرام کے ڈانٹنے کی وجہ سے یہ آدمی متنفر ہو جائے اور کبھی بھی اسلام کی طرف راغب نہ ہو اور کبھی بھی ہمارے پاس نہ آئے۔ تو اس انداز میں آپ نے اس کی تربیت کی اور اسے سمجھایا، جس کی وجہ سے وہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام سے متنفر ہونے کے بجائے اسلام کا گرویدہ ہو گیا اور مسلمان بن گیا۔ وہیں ساتھ ہی ساتھ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اس حدیث کے اندر آپ کی حکمت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اگر اسے پیشاب کرتے وقت تو ڈانٹ دیا جاتا اور اسے بھگایا جاتا۔ آدمی جب پیشاب کرنے لگ جائے تو اسے پیشاب روکنا بڑا مسئلہ ہے، مرض اور بیماری بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ آدمی اگر پیشاب کرتے ہوئے وہاں سے ہٹتا تو آگے چل کر کئی مقامات کے اوپر گندگی پھیل جاتی، اس کے جسموں کے اوپر بھی پیشاب لگ جاتی، بہت ساری باتیں تھی۔ تو آپ نے اس کو اسی جگہ کے اوپر پیشاب کرنے دیا، اور جب وہ پیشاب کر لیا اس کو سمجھایا اور ایک آدمی کو حکم دیا کہ اس کے پیشاب کے پر ایک ڈول پانی لا کر جو ایک بالٹی کے برابر ہوتا ہے بہا دیا جائے، اس طریقے سے وہ پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح پیشاب کے پر مٹی جہاں پر ہو، جہاں پر فرش وغیرہ نہ ہو، وہاں ایک بالٹی پانی بہانے سے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے، وہ طاہر ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک اور اہم چیز ہے کہ جاہلیت کے رنگ روپ کو پیش کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کی تہذیب کیا تھی، ان کا کلچر کیا تھا کہ ایک آدمی سارے لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر پیشاب کرنے لگا، کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا نہیں، یہ تہذیب اور ماحول بنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دنیا کی ہدایت کا مینار بنا دیا کہ یہ خود ہدایت یافتہ ہونے کے بعد لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن گئے۔ دعوت و تبلیغ کے ان اصولوں کے پر یوں ہی گفتگو جاری رہے گی۔ وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا۔ انشاءاللہ جو باتیں دعوت کے